الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ مولانا محمد قاسم دامت برکاتم العالیہ اپنی کتاب صراط الجنان کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 501 میں کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے مدد چاہنا اور انہی وسیلہ بنانا توحید کے برخلاف نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ انفال دی آیت نمبر 198 میں بتوں کا جو حال بیان ہوا، انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال ان کے برخلاف ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اس طور پر مقبولان بارگاہ الہی سے مدد چاہنا، انہی وسیلہ بنانا اور ان کی طرف کسی چیز کی عطا وغیرہ کی نسبت کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر، اس کے انوار کی جلوہ گاہیں، اس کے کمالات کے آئینے اور ظاہری و باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، انتہائی اہم کام ہے کہ اور یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ یہ آئین توحید ہے۔ وَتَرَكَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم انہی دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو دیکھیں گے کہ یہ اپنی آنکھوں سے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ نگاہ بصریت سے آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ تو اگرچہ فی الوقت یہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں۔ البتہ اگر یہ میری وحدانیت کا اقرار اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لیتے تو حقیقی طور پر دیکھنے والے بن جائیں گے۔